لیکن دنیا کے اندر بھی یہ گناہ کی لذت بالآخر ایک ظلمت پیدا کرتی ہے. مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے کسی کی. اب غیبت یعنی برائی ہو رہی ہے کہ فلاں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے. اب شیطان نے اور نفس نے اس گپ شپ میں بھی لذت رکھ دی. جب گپ شپ ہو رہی ہو تو اس میں کسی کا ذکر کر کے اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی برائیاں بیان کرنا، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے. تو وہ جب آدمی اس لذت کا تقاضا ہوتا ہے اس کا مبتلا ہو جاتا ہے غیبت میں، کرنے میں یا کم از کم سننے میں. اب ایسے موقع پر جب ایک پورا مجمع بیٹھا ہے اور غیبت کر رہے ہیں لوگ، اور ایک آدمی بیچارہ چاہتا ہے کہ میں غیبت کی بات نہ سنوں، مگر محفل ایسی ہے، اس کا علاج تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. لیکن محفل ایسی ہے کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یا تو خود اپنی خواہش نفس کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس وجہ سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. تو مغلوب ہو گیا بندہ، مغلوب ہو گیا تو کہہ دے، اللہ ہی میاں سے کہہ دے، ربی انی مغلوب فانتصر. اگر سچے دل سے کہے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت پر بھروسہ کر کے کہے گا، ضرور اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا انشاءاللہ. ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہ نکالے. تو جب بھی خواہشات نفس کا غلبہ ہو، اس خواہشات نفس کے غلبے میں اپنے آپ کو انسان مجبور محسوس کر رہا ہو، تو پکار لے اللہ میں، رب انی مغلوب فانتصر. اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی دعا مانگ لے، دل سے مانگ لے، سچے دل سے مانگ لے، یقین کے ساتھ مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. تو یا تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے گناہ سے انشاءاللہ، یا کم از کم اس کے اوپر توبہ استغفار کی توفیق دے دیں گے، معاف فرما دیں گے.